बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 90 दिन में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे, या फिर अगर ये कहा जाए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से 12 करोड़ की आबादी के आम इंतखाबात करवाने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीडीएम ने इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर गरम देगचा उलटने का फैसला कर लिया है और मामलात यूं लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, चीजें खराबी की जानिब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और इस सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है और कुछ इस वक्त इस तरह की अनफॉरसीन कंडीशंस बन चुकी हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से जैसे वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेयर्स, तो ये गैर मामूली अदवार हैं, ये गैर मामूली वक्त है और इसमें गैर मामूली इक़दामात उठाने की ज़रूरत पैदा हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं और इन सारी खबरों को जो मैं आपके सामने रखूंगा आपने इक्वेशन में डालना है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट तो अब ये फैसला सुना चुकी है, लेकिन अब यहां पर एक दो चीज़ें आप समझ लें। साबिक वजीर खजाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा जो है, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और इस सब के अंदर हफीज पाशा का कहना था कि हमारे पास अब घंटों और दिनों का वक्त रह गया है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के पास इतने हफ्ते हैं, अब यह नहीं कहा जा सकता कि इतने महीने की गेम बाकी है, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि पाकिस्तान के पास इतने दिन या इतने घंटे बाकी रह गए हैं अपनी मईशत को बचाने के लिए। हमें फौरी तौर पर IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। अब हमारे पास कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुका है। हफीज पाशा का कहना था कि अगर हमने मजीद इल्तवा किया तो हमारे ज़खायर मजीद कम हो जाएंगे और हम दिवालिया होने की सतह पर पहुंच जाएंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि IMF का वफ्द पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के सिलसिले में 9वें जायजे मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचा था और IMF के वफ्द से 10 रोज तक मुज़ाकरात जारी रहे थे और पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा तो खत्म हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात तामीरी थे, ये कहना है आपके IMF का। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मईशतों की दर्जा बंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी है और मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल तशवीशनाक है। आमदनी बढ़ाने के इक़दामात IMF की अगली किस्त जारी करने की पेशगी शर्त हो सकती है। मूडीज का कहना है कि समाजी और सियासी खदशात हुकूमत के रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर अमल दरामद को मुश्किल बनाएंगे। कौन कौन से समाजी और सियासी खदशात जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए लिक्विडिटी और बैरूनी खदशात का जोर इस वक्त बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले चंद बरसों की फाइनेंसिंग जरूरियात को हासिल करना पाकिस्तान के लिए अब दुश्वार है और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान को 170 अरब रुपए के अब नए टैक्सेस तो IMF से डील के तहत लगाने पड़ने हैं और इस सब के अंदर मिनी बजट भी लाना है और ये सब कुछ एक जानिब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपका जो पंजाब का सूबा है उसमें आपके सामने है कि किस तरह से चीज़ें लेके जाई जा रही हैं और किस तरह से अब इंतखाबात का तो लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है। इस सब के अंदर अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले भी जाते हैं, चाहे जो मुंशी हैं या फिर मुंशियों के सहूलतकार हैं या इम्पोर्टेड हुकूमत है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद बार जो है उसने दरखास्त दायर की हुई है कि जी आप पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन करवाएं और वहां से वो एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एतजाज अहसन साहब ने यहां तक बात कर दी कि एक वक्त था जब हमने अदलिया की आज़ादी के लिए डंडे खाए थे, लेकिन अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात आती है और आईन जो है वो अगर रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोई कोशिश करता है और उसमें नजरिया ज़रूरत लाया जाता है अदालतों की तरफ से, तो हम इसके खिलाफ भी तहरीक चला सकते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है और इसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो वकला बिरादरी है उसका किरदार अहम हो जाता है। ताकतवर हल्कों के लिए ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर चीज़ सामने आएगी और जाहिर बात है अदलिया के लिए भी ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि वकला का जो प्रेशर है उसे अदलिया जो है वो निगलेक्ट कर सकती है। ये
واحد وہ چیز ہے جسے وہ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہیں وکٹمائز کرنے کے لیے بھی تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, اور انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو طلبی کا سمن جاری کر دیا ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن جو ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کی, جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل بابر اعوان اور پروسیکیوٹر پیش ہوئے. پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ عمران خان زخمی ہے جس کے باعث پیش نہیں ہو سکتے. عمران خان کے وکیل نے طبی بنیادوں پر اپنے موکل کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی کی, جس پر عدالت نے کہا کہ عمران خان کی زمان پارک سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں وہ پیدل چلتے نظر آ رہے ہیں. عدالت نے بابر اعوان سے مکالمہ کیا کہ آپ عمران خان کے مستقل ضمانت پر دلائل دیں, وہ 15 فروری کو آئیں یا نہ آئیں, ہم ضمانت پر فیصلہ دے دیں گے. عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں 15 فروری کو طلبی کے سمن جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, اور عدالت نے کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کو حاضری یقینی بنانے کا کہا. ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنے قتل کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور اس کے اندر اب اس سٹیٹمنٹ کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی ہے, اور ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں سجاد احمد محسود, انہوں نے عمران خان کے بیان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان سے 2 بندوں کو تیار کیا گیا ہے, جس سے نہ صرف جنوبی وزیرستان کا دہشت گردانہ تصور پیش ہوا ہے بلکہ جنوبی وزیرستان کے مکینوں کی دل آزاری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں مکین جو ہے وہ تو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب اگر میں کہوں کہ جی یا کوئی بھی بندہ کہے کہ فلانا پنجاب کا بھی علاقہ ہے یا کوئی ضلع کوئی شہر, وہاں پہ جی مجھے خبر ملی ہے کہ 2 بندے جو ہیں نا وہ وہاں پہ تیار کیے گئے ہیں کہ وہ آ کے میرے ساتھ یہ کام کر دیں, میرے ساتھ یہ واردات کر دیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پورے شہر کے اوپر کوئی اٹیک کیا گیا ہے. یہ انفارمیشن کی بنیاد پر ہی خان صاحب نے کہا ہوگا, یا تو آپ کہیں کہ یہ کوئی امیجنری سٹوری ہے جس میں عمران خان نے یہ نام پٹ کر دی اور یہ علاقہ لے آئے. اچھا اب یہ ایک عجیب سی درخواست ہے, لیکن یہ چیزیں جو اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں آلدو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے, ایک بہت بڑا ریلیف بھی ہے, لیکن عمران خان اپنا مومنٹم کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے سینیٹر اعجاز احمد چودھری جو ہیں انہوں نے لاہور میں ایک اہم ملاقات کی, اور عمران خان نے اعجاز چودھری کو جیل بھرو تحریک کا فوکل پرسن مقرر کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اور اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے, اور کارکن جیل بھرو تحریک کی تیاری ابھی بھی مکمل کریں, جیل بھرو تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور عمران خان صاحب اپنی جیل بھرو تحریک جو ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں طاقتوروں کے لیے جو چیلنجز ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر یہ دھمکی نہ دیتا تو ہم نے مستعفی ہو کر الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, اگر الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. حالیہ فیصلے سے پی ڈی ایم حکومت یا نون لیگ کا کوئی سروکار نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ گورنر کے پی نے جو خط لکھا وہ ان کی ایک رائے ہے, ہم الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بطور سیاسی جماعت تیار ہیں, تاہم انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ الگ الگ الیکشن ہوئے تو اس سے سیاسی انتشار بڑھے گا. ہماری رائے ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں تو صاف شفاف ہوں گے. دوسری جانب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اسے اب ظاہری بات ہے پرسوں تک الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول تو جاری کرنا ہے. اب رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اگر اسے دیکھا جائے, اس میں ایک چیز تو یہ بھی اس طرف کو جا رہی ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہی ہیں اور آئین میں اس کی اور کوئی گنجائش نہیں, ایک حل پھر اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سارے الیکشن ایک ساتھ کرانے ہیں کہ آپ وہی کام کریں جو عمران خان آپ سے کروانا چاہتا تھا. عمران خان آپ سے کیا کروانا چاہتا تھا؟ عمران خان آپ سے قومی اسمبلی تحلیل کروا کے الیکشنز کا اعلان, نگران سیٹ اپ, نگران وزیر اعظم کے نام آئے اور تمام تر چیزیں ہوں, یہ ایک چیز ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سب کے اندر طاقتور جو ہیں ان کے لیے فیصلہ کن اور تشویشناک مرحلہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف ڈیل جو ہے جس میں جو ڈیلے ہوا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایٹ دس پوائنٹ اگر ہم یہ کہیں کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں, وہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایک طرف عمران خان اور عمران خان کا بڑھتا ہوا جو پبلک پریشر ہے
اور پبلک کی جو پلس ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ ساری چیزیں پوری قوم کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے تو دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نالائق حکومت کی نالائکیاں ملاحظہ فرما رہی ہے، اور اس سب کے اندر جو آپ کا ملک ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ عمران خان تڑی نہ لگاتا تو ہم تو استعفیٰ دے کے الیکشن میں جا رہے تھے، یعنی اب وہ الیکشنز میں جانے کی طرف بھی اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے، میں نے ویلاگ بھی کیا، 2-3 ویلاگز پرانا اگر آپ جا کے دیکھیں، کہ زرداری نے سرپرائز دیا۔ زرداری سمجھ گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی دال نہیں گلنی، اور ان کی پارٹی والوں نے کہا کہ ہم تو پنجاب اور کے پی میں 90 دن کے الیکشن کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ تو نہر والے پل پہ بلا کے تو زرداری مائی خورے کتھے رہ گیا۔ تو زرداری صاحب کا تو یہی طریقہ بھی رہا ہے، اور وہ اسی طرح سے واردات جو ہیں وہ ڈال دیتے ہوتے ہیں طاقتوروں کے اوپر بھی اور نون لیگ کے اوپر بھی۔ لیکن اب یہاں پر طاقتور حلقے جو ہیں انہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائیں، اور وہ اس سب کے اندر اپنا رول جو ہے وہ کس طرح سے پلے کریں، کیونکہ اب جو معاملات ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں رہے۔ تھینکس ٹو جنرل باجوہ، ان کے لاسٹ 10 منتھس جو تھے جنرل باجوہ کے ٹینیور کے، اس میں انہوں نے اتنی سیاسی مداخلت کر دی تھی کہ اب اچھی مداخلت یا بری مداخلت کی ڈیبیٹ بھی شاید ختم ہو رہی ہے، اور مداخلت ہی نہ ہو اس جانب لوگ جاتے ہیں، ورنہ پہلے پیپل یوز ٹو لک اپ ٹو دی آرمڈ فورسز اور دی اسٹیبلشمنٹ کہ بھئی یہ ایک آپ کے ملک کے اندر ڈیڈ لاک بن گیا ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن وہ اتنا عوام کو ایک چیز نے متنفر کیا کہ اب وہ اس چیز سے بھی بھاگ چکے ہیں۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، اور میں نے جب جنرل عاصم منیر آئے تھے یہ کہا تھا کہ ہر چیف کو کوئی نہ کوئی چیلنج ملا، ایون باجوہ صاحب کو چیلنج ملا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کبھی کسی چیف کو افغان وار مل گئی، کسی چیف کو کچھ، لیکن جنرل عاصم منیر کو جو اس وقت جنرل باجوہ وزن ان کے کندھوں کے اوپر گٹھڑی رکھ کے گئے ہیں وہ بہت الارمنگ ہے۔ وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا جو انہوں نے کیا، اور وہ تھا ایک خلیج جو ہے وہ قائم کرنا۔ یہ خلیج کیسے ختم کرنی ہے، یہ اب ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اس کے اندر اپنا پازیٹیو رول کس طرح سے پلے کرنا ہے، اور سب سے اس کا پہلا حل تو یہی ہے کہ وہ جو گٹھڑی جن کاموں کی پچھلے صاحب رکھ کے گئے ہیں اسے اٹھا کے سائیڈ پر رکھ کے بہتر کاموں کی طرف بڑھا جائے، اور چیزوں کو درست سمت میں لے کر جایا جائے۔ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے، اور یہی پاکستان کے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔